السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل کیا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈرایا کرتا، یا اس پر کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی کھا سکتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک جادو شدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے یہ لوگ آپ کے لیے کس کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ راہ راست پر بھی نہیں آ سکتے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی صورت سے آیت نمبر 7، 8، 9، یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی الحمدللہ بفضل اللہ بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں نازل فرمائی، جس کو ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں قرآن کریم کے اوپر طعن کیا گیا، بتلایا گیا کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی غلاموں سے جو نئے مسلمان ہوئے، ان کو اپنے مجلس میں بلاتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل اور تفسیر اور اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا، وہ ساری باتیں کل پیش کی گئی۔ آج جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر طعن کیا گیا۔ دیکھیے کیا کہا گیا، وقالوا، اور وہ لوگ کہتے ہیں، ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا ہے۔ مطلب وہی ہے جو آج کے ڈیٹ میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہے۔ آج کے ڈیٹ میں بھی لوگ کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت میں داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، وہ انسان اور بشر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو نور ہیں۔ اسی طرح سے مشرکین مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر طعن کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، جیسے ہم لوگ رہتے ہیں ویسے رہتا ہے، یہ تو انسان ہے، انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے، بشریت رسول ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اگر ہے تو فرشتہ ہونا چاہیے، نور ہونا چاہیے، یہ تو انسان ہے، ہماری طرح سے کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح سے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یہ جو اعتراض ہے، اس بات کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقام پر دیا ہے، جس میں سے سب سے سٹک جواب یہ ہے کہ اگر کسی رسول کو فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیج دیا جاتا، اگر کسی فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیج دیا جاتا اور وہ اللہ کے احکام لوگوں کو بیان کرتے، تو لوگ کیا کہتے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم ان کی طرح سے کیسے کر سکتے ہیں۔ انسان کی جو ایک فطرت ہے، اس فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہی بات کہتے کہ یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو رسول ہیں، یہ تو فرشتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، اور یہ جو حکم دے رہے ہیں یہ کر سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کے اس چیز کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پہ جواب دیا ہے۔ یہاں پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراض کو وارد کیا، اعتراض کو بتلایا کہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جو رسول ہیں یہ تو انسان ہے، یہ رسول نہیں ہو سکتے، ہماری طرح سے چلتے ہیں پھرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، سوتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، شادی کرتے ہیں، جیون اور سنسار چلا رہے ہیں، ہم ہی لوگوں کی طرح سے ہیں، یہ رسول نہیں ہو سکتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اگر رسول جو ہے وہ انسان ہے، فرشتے نہیں بھی ہیں، چلو انسانی ہم مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو آگے انہوں نے مزید اعتراض کیا کہ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اگر یہ انسان ہی ہے
اللہ نے ان کو رسول بنا کر کے بھیج دیا تو ٹھیک ہے، انسان ہی ہے، تو اس رسول کے ساتھ ایک فرشتے کو نازل کیوں نہیں کیا گیا جو رسول کے ساتھ چلتا رہتا اور لوگوں کو ڈراتا؟ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ مشرکین مکہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک رسول ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے، اللہ ایک فرشتے کو نازل کرنا چاہیے، اور جب یہ رسول لوگوں کے سامنے جاتے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم دیتے، لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے، تو جو انکار کرتا اس کو ڈراتے کہ خبردار، فرشتہ ڈراتا کہ خبردار یہ اللہ کا رسول ہے، یہ جو کہہ رہا ہے اس کی مانو، نہیں تو تمہارا بہت برا حشر کریں گے۔ ان کے ساتھ ایک رسول ہونا چاہیے، ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ وقالوا، ان لوگوں نے کہا، ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ایک ایسا رسول ہے جو کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے۔ اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اللہ کو چاہیے تھا لولا انزل الیہ ملک، اس کے ساتھ ایک فرشتے کو نازل کرتا، فیکون معہ نذیرا، جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈراتا کہ دیکھو اللہ کی بات مان لو، اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اگر اس رسول کی بات نہیں آؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ بڑی بری طرح سے پیش آئیں گے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے تھے اور ایک مثال بیان کرتے تھے، اس کا سلسلہ آگے بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ مشرکین مکہ نے کہا، کیا کہا؟ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منہا، یا تو اس رسول کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی خزانہ نازل ہو جاتا، چلو خزانہ نہیں بھی نازل ہوتا تو اللہ کی طرف سے اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں یہ بیٹھ کر کے آسانی سے روزی کھاتا۔ محترم سامعین کرام، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر نبوت ملنے کے بعد دعوت کا آغاز کیا تو بڑی قسم پرسی کا عالم، کھانے کی محتاجگی، فل پریشانی، اور یہ پریشانی مکہ ہی تک محدود نہیں تھی بلکہ مکہ کے بعد جب مدینہ پہنچے تو وہاں بھی یہی پریشانی تھی۔ مکہ کے اندر کیوں پریشانی تھی؟ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، مسلمانوں سے کوئی سامان نہیں خریدتے تھے، مسلمانوں کو تجارت میں کوئی حصہ نہیں تھا، بالکل الگ تھلگ کر دیا تھا ان لوگوں کو۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین مکہ کے اعتراض کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جب اتنا ہی رسول ہے تو یہ پھٹے حال کیوں ہے؟ اگر رسول ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی خزانہ اس کے پاس ہوتا، کوئی خزانہ اس کو مل جاتا، بالکل رئیسانہ ٹھاٹ باٹ سے رہتا، لوگ اس سے ملنے کی آرزو کرتے۔ اب یہ جس کو چاہتا اجازت دیتا اور جس کو چاہتا اجازت نہیں دیتا، چلو ٹھیک ہے خزانہ نہیں ہے مان لیتے ہیں، او تکون لہ جنۃ یاکل منہا، کوئی باغ ہی اس کا ہوتا اللہ کی طرف سے، کوئی باغ اس کو میسر ہو جاتا تو ادھر ادھر در در بھٹکنا نہیں پڑتا، کھانے کے لیے محتاجگی نہیں ہوتی، آرام سے روزی روٹی کھا لیتا۔ یہ چوتھا جو ہے اعتراض مشرکین مکہ کا، جو مثال کے طور پر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وقال الظالمون، ظالم لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، مسلمانوں سے مخاطب کرتے ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ ایک جادو شدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو، یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جادو شدہ ہیں، تم لوگ ان کی پیروی کرو۔ جادو شدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر جادو کر دیا گیا، اور عرب کے اندر کسی کے اوپر جو جادو ہوتا تھا اس کے لیے 3 صورتیں تھیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ کوئی جن یا بت اگر کسی کے اوپر سوار ہو جاتا، جن سوار ہو جاتا تو اس کے بارے میں کہتے کہ یہ جادو کیا ہوا ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ان کے کسی دیوی دیوتا یا ان کے کسی بزرگ کو برا بھلا کہہ دیا اور اس کی مار پڑ گئی ان کے اوپر، تو اس کو جادو شدہ کہتے تھے۔ یا نہیں تو کوئی جادوگر اگر کسی کے اوپر جادو کر دیتا تو اس کو جادو شدہ کہتے تھے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اس کے اوپر کسی جادوگر نے جادو کر دیا ہے، اسی لیے یہ اناپ شناپ بکتا ہے، مختلف قسم کی باتیں لوگوں کو سناتا ہے، ہمارے معبودوں سے بھٹکا کر کے دوسری طرف لوگوں کو لے جانا چاہتا ہے، یہ جادو کیا ہوا آدمی ہے اور تم لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہو، کیوں اس کے پیچھے چل رہے ہو؟ سامعین کرام، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور کہا، انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کیجئے، سوچئے یہ لوگ آپ کے لیے کس کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جو لوگ بھی انبیاء اس روئے زمین پر آئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا،
اور جنہوں نے سماج و معاشرے کے اندر سماج و معاشرے کے بگاڑ کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کو توحید کی طرف شرک سے ہٹا کر کے لانے کی کوشش کی اور سماج و معاشرے کے بگاڑ کو صحیح کرنے کی کوشش کی، تو لوگوں نے ان کے لیے مثالیں پیش کی. اور یہ سلسلہ صرف نبیوں تک نہیں رہا ہے. نبی کے جانے کے بعد اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد جتنے بھی لوگ اس روئے زمین پر آئے جنہوں نے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کی کوشش کی، کہیں نہ کہیں سے لوگ اس کے دشمن بنے، ان کے خلاف مختلف قسم کی جو ہے سازشیں اور مختلف قسم کی باتیں کی، ان کے اوپر مختلف قسم کی مثالیں بیان کرنے کی کوشش کی. ایسے ہی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کیجئے یہ لوگ آپ کے لیے کس کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں. اور اس طرح کی جو مثالیں بیان کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، یہ لوگ اس طرح سے گمراہ ہو گئے کہ اب راہ راست پر نہیں آ سکتے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون سی مثال بیان کریں. کبھی یہ مثال بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی جھوٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا پردازی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر کلام نازل کیا. کبھی یہ مثال بیان کرتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے، یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہے بلکہ خود لکھ لیا ہے، بلکہ لوگوں سے مدد لے لے کر کے لکھا ہے. کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں. یہ ساری باتیں جو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ نبی کی بات کو ماننا ہی نہیں ہے، ماننا ہی نہیں ہے. جب کوئی حق بات سامنے آتی ہے اور اس کو ماننے کی بات اور ماننے کی نیت اگر دل میں نہ ہو تو اعتراض سامنے والے پر اٹھتا ہے، حالانکہ اس اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. وہ اعتراض اتنا بودا اور بھونڈا ہوتا ہے کہ اس اعتراض کے اگر تہ پر غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ صرف دشمنی میں ایسا کیا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے یہاں پر کہ یہ ساری باتیں جو بیان کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مختلف قسم کے اعتراضات یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے کہ ہم کو نہیں ماننا ہے نبی کی بات. لہٰذا جب یہ بات دل میں آ گئی اور نیت اس طرح کی ہو گئی تو یہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ کبھی بھی یہ حق کو نہ پا سکتے ہیں نہ پانے کی کوشش کر سکتے ہیں. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے بیان فرمائی ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.